اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس کو بہرحال آپ سب لوگوں نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ ہے، یہ جو ٹاپک ہے آپ کے اسکرین کے اوپر، اس کو ذرا دیکھیں۔ اسلام کے معاشی نظام میں تقسیم دولت کے ذرائع، اس حوالے سے جو ہمارا وہ جو ہے نا گفتگو آگے بڑھے گی، پھر جو کرنٹ صورتحال ہے اس حوالے سے کہ اسلام کیا بتا رہا ہے اور وقتاً فوقتاً حکومتیں جو سٹیپس اٹھاتی ہیں وہ کس طرح اگر میں اٹھاتی ہیں، جبکہ ہمارے پاس دیکھیں نا کس قدر وہ جو ہے تقسیم دولت کے ذرائع موجود ہیں۔ پھر اگر ان کو اوپر توجہ دینے کے بجائے اگر ہم خود اور مستحسن باتیں، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن اصل جس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ کے آپ اچھے سے اچھا راستہ تلاش کریں، وہ اچھا راستہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ڈیفائنڈ چیزیں ہیں، آزمودہ چیزیں ہیں، جن کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہا جب تک، تو اس کے فوائد اور ثمرات سے انسان محروم نہیں رہا، تو خیر برکت ساری باتیں تو ان کو چھوڑ کے اگر کوئی اور سٹیپ اٹھائیں گے پھر وہ خیر و برکت چلی جاتی ہے، چاہے جو کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کلاس کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ ادھر جو کچھ مرضی کریں، ایون یہ کہ جو مشکل صورتحال میں ابھی آپ کا سسٹم چل رہا ہے آن لائن، اس میں بھی وہ چیز تو نہیں جو آپ کلاس روم کے اندر جو آپ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا جس طرح سے آمنے سامنے باقی معاملات جو ہے نا ایک ہے سسٹم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں تقسیم دولت کے ذرائع، تقسیم دولت کا ذریعہ، یہ تو ابھی ٹاپک سامنے آئے گا، آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں گے، پھر اس کو ڈیفائن جب میں کروں گا پھر آپ بکس کے اندر بھی پڑھتے رہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہ جو ذریعہ ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، اس ذریعے کو چھوڑ کے متبادل ذرائع تلاش کرنا، پھر اس حکم کی گویا خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ملک کا یا یہ جو عدالتوں کا جو مروجہ سسٹم ہے، قانون ہے، اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی منشا شامل کر دیں، پھر وہ ایک طرح سے تصادم والی صورتحال ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنی بات کرنا، پھر وہ جو ہے نا بے ڈھنگے بے طریقے انداز میں کرنا، تو اس کے اندر وہ سلیقہ، وہ پھر خیر برکت میں نے کہا وہ چیز رہتی نہیں ہے۔ تو اس طرف بہرحال توجہ کی ضرورت ہے، اس کی کلیکشن، اس کی ڈسبرسمنٹ، پھر زکوٰۃ ہے، پھر ہم آئیں گے اس کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق العفو ہے، صدقات و خیرات ہے، یہ ہیں ذرائع۔ پھر وراثت بھی ہے، وہ اگرچہ وہ دیکھیں نا وہ ایم اے لیول کی چیزیں، وہ آگے مثلا آپ کے سلیبس میں اس کو اتنا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی ہے۔ تو دیگر ذرائع وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں وہ ڈسکس کروں گا، یعنی سرسری طور پہ۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، پھر انفاق العفو کا معنی ہے جو چیز بچ جائے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے۔ تو پھر گراس روٹ لیول پہ ان ذرائع کو چھوڑ کے جو دیگر حکومتیں یہ سیاسی ساکھ کے لیے سٹیپس اٹھاتی ہیں، یہ چیزیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، کس حد تک کرنا چاہیے، کس حد تک مستحسن ہیں یا نہیں ہیں، یہ تجزیہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے ہے زکوٰۃ، یعنی اسلام کے معاشی نظام میں تقسیم دولت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے صلاۃ اور زکوٰۃ۔ میں نے اس حوالے سے قد افلح المؤمنون، وہاں پہ میں نے کافی چیزیں آپ کے سامنے اسی حوالے سے ڈیفائن کی ہیں، جس کو یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس حوالے سے والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ یہاں اس حوالے سے میں فوکس کر چکا ہوں، لیکن ایک مستقل ٹاپک کی حیثیت سے پھر دوبارہ اس کو آپ کے سامنے یعنی اس کا تکرار کرتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید یعنی زکوٰۃ اور صلاۃ،
یہ اتنا اہم، یعنی یہ جڑواں، اس کو جڑواں رکن کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہیں یہ جڑواں ارکان ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ پچھلی شریعتوں میں بھی فرض رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، روزہ بھی، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اتنا، یعنی اتنی عام ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی فرض رہی۔ قرآن پاک میں کم از کم 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے، یعنی اکٹھا ذکر ہوا، تاکیدی، یعنی 32 مقامات صلاۃ اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہوا، ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اور 82 یعنی 82 مقامات پر اس کا تاکیدی حکم نازل ہوا، کس کا؟ یہ زکوٰۃ کا۔ تو قرآن مجید کی جو سورہ مومنون جو آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے ابھی بات کی کہ ان ڈیٹیل آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں، پھر ذرا توجہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جو لغو باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یعنی نظام زکوٰۃ کا قیام جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر ہے امر بالمعروف، یعنی یہ 4 کام کریں گے، اگر یہ 4 کام کوئی حکومت شروع کر دے، اس کی بنیاد یعنی اس طرف توجہ دے، تو اس کی حکومت کبھی جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، تو یعنی تمکنت ارضی جسے کہا ہے زمین کے اوپر، تو یہ جو 4 امور اربع ان کا التزام انتہائی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا، یہ اکثری طور پر اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ یہ زکوٰۃ کا مصدر ہے، جس کے معنی اضافہ اور نشو و نما کے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما، یعنی اضافہ، بڑھوتری وغیرہ، یہ اس کے معنی میں شامل ہے۔ تو گویا اسلام میں عبادات کی جو اقسام ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے مالی اور دوسری ہے بدنی۔ زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، اسی طرح انسان پر 2 قسم کے حقوق کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ نماز انسان کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے، جبکہ زکوٰۃ حقوق العباد کی ادائیگی کا شعور بیدار کرتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، دیکھیں نا آگے اگر فقہ کی طرف جائیں تو یہ اللہ کا حق بھی ہوگا، اللہ کا حق بھی ہے، بندے کا حق بھی ہے۔ تو اس لیے کہ ایک تو بات میں نے ابھی بات کی آپ کے سامنے کہ یہ جڑواں ارکان ہے، جہاں پہ صلاۃ ہے وہاں پہ زکوٰۃ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا فقہ اسلام ہے، یعنی اصلاح فقہ میں زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں۔ اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ صرف ناداروں کی کفالت اور تقسیم دولت کی تدبیر ہی نہیں، بلکہ اس فرض
عبادت کے بغیر نہ تو روح یعنی قلب و روح کا تزکیہ ممکن ہے اور نہ ہی انسان خدا کا مخلص اور مطیع و فرمانبردار بندہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ نعمتوں کے شکر کا اظہار ہے۔ کیا اظہار ہے کہ جس اللہ نے مجھے مال و دولت عطا کی، میں اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے وہ مقررہ حصہ جو ہے، جو غرباء کہا، مساکین کا، یا جو آگے بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نے پہلے بھی رکھی ہے، یہ جو مصارف ہیں جن کے اوپر یہ خرچ ہوتی ہے ان کے لیے گویا کہ یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، نکالتا ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کی جو فرضیت و اہمیت ہے، ایک تو ابھی میں نے یعنی 2-3-4 آیات آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے پیش نظر یعنی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر تو پہلے جو ہے نا میں چاہ رہا تھا کہ یہ آیتیں بھی کر دوں، لیکن یہ کہ وہ شفٹ نہیں ہو سکی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ آیتیں سن لیں۔ یہ اس سے پہلے جو ہمارا تھا، جب ہم متعلقہ وہ آیات پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے متعلقہ آیات یعنی دہرائی تھی، تو اب پھر دہرا رہا ہوں، تو ان کو ذرا غور سے سنیں۔ یعنی جو آیت جس کا ریفرنس ابھی زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے وہ کہ میں دہراؤں گا، وہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور جو بکس آپ کے پاس ہوں گی یعنی بی اے لیول کی، انٹر لیول کی، یا جہاں پہ بھی یہ زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، وہاں پہ ہر لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آیات وہاں پہ ان کا ریفرنس موجود نہ ہو۔ تو میں نے ابھی آپ کے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوٰۃ فاعلون والذین هم للزکوٰۃ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ فرمائے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پھر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، آگے ہے وللہ آگے۔ تو مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اچھا تو کیا ہے یہ، تو ان کا فخلوا سبیل، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ آزاد کر دو۔ نہیں تو جو زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ کن کے معلوم ہے؟ کہ جو امراء ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اور یعنی زکوٰۃ جو، اور اس کے ذریعے ان سے پاک صاف کیجیے۔ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ نشو و نما اس کا ہے، زکوٰۃ کا جو معنی، اس کا جو زکوٰۃ کا مطلب جس کے معنی اضافہ اور نشو و نما کے ہیں، یہ بھی بات میں نہیں۔ اس کے علاوہ کیا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نشو و نما، پاک ہونا، تو طاہرون پاک ہونا، تو زکیہم بھی ہے، تزکیہ اور طہارت، بڑھنا، افزائے، یعنی دیکھیں اس کے اندر یہ بڑھتے ہیں۔ انسان کی دولت کا بھی تزکیہ طہارت ہوتا ہے، انسان کی شخصیت و ذات روح کا، ٹھیک ہے نا، یہ تزکیہ طہارت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ دیو ہو، واجب ہو، ادا نہ کرے، تو اس کا مال پاک صاف ہوتا ہی نہیں۔ تو غلیظ اور پلید مال کھا کے پھر آپ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں صلاتی ہوں، ہاں یعنی نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں فلاں ہوں، تو وہ تو پھر یعنی کسی کا حاج جو زکوٰۃ نکالتا ہے ایک لحاظ سے وہ غاصب ہے، یعنی دوسرے کا وہ حق ہے، وہ حق اس نے ادا نہیں کیا، غصب کیا۔
تو آپ یہ دیکھیں اس غصب کے مال سے پھر وہ کرے کہ میں جناب حج کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں خیرات دیتا ہوں، یہ چیزیں پھر اس لیے بنیادی طور پہ آپ نے زکوٰۃ، پھر اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. یہ اگر زکوٰۃ نہیں انفاق کی سبیلہ کرتا ہے وہ کوئی انفاق نہیں رہتا. اسی کے بنیادی کام چھوڑ کے اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس طرح ہے نا، آپ فرض نماز 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنے فجر کے فرض، تو آپ کی نماز ہو گئی. پر اس کے بعد آپ دیکھیں نا، یعنی قائم اللیل بنے نا، راتوں کو کھڑا رہیں، 100 رکعتیں پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں، پھر فائدہ ہے. نہیں تو اگر وہ 2 نہیں پڑھیں گے، اس کی بجائے 100 رکعت شروع کر دیں تو وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں. یہی بات ہے نا. اگر وہ رمضان کا روزہ اس کے علاوہ جتنے چاہے نا روزے رکھے، کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ دانستہ کوئی شخص چھوڑ دے، دانستہ ایک روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی رکھتا رہنا نہیں وہ اس کی مطلب تلافی ہو سکتی. تو اسی والے سے یعنی اگر 100 میں سے 2.5 روپے آپ نہیں نکال سکتے تو اس کے علاوہ آپ کوئی بڑا ٹھیکہ نکال دیں یعنی دکھاوے کے لیے، وہ چیز نہیں ہے. تو بلا وہ آگے پھر یہ کہ یہ ہے نا زکوٰۃ. پھر اسلام کا جو معاشی نظام ہے، جن ذرائع کو اپنانے کا وہ حوالے سے وہ تلقین کرتا ہے کہ ان ذرائع سے انسان دولت کمائے، ان راستوں کے اوپر خرچ کرے، اسراف و تبذیر کے حوالے سے آپ جائز رائے اس والے سے بات ہو چکی ہے. تو ناجائز ذرائع سے کما کے ناجائز وہ پھر وہ یہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم جس کو اللہ نے عطا کی ہو، اپنا وہ محنت کرتا ہو، محنت چاہے وہ جسمانی محنت ہے یا کسی آفس میں کام کرتا ہے، کھیت کے اندر کام کرتا ہے، دیگر اور محنت کی کمائی سے اس نے کوئی پلازا کھڑا کر دیا، اس سے جو انکم ہو رہی ہے تو ساتھ اگر اس کا حق ادا کرتا ہے وہ اچھی بات. اسلام میں اس والے سے پھر منع نہیں، بلکہ جتنا وہ اس کی کیپیسٹی ہے کمائے واننا لیس للانسان الا ما سعی، یہ محنت کی اہمیت کے والے سے آپ ہٹیں. لیکن وہ ساتھ اس محنت کا اگر پھر یہ حق نہ ادا کیا جائے تو پھر یہی وہ دولت ہے جو انسان کے لیے وبال جان بنتی ہے. پھر اس مرحلے پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ ایسا وقت آتا ہے کہ پھر یہ وہ کمبل کی طرح کمبل کو چھوڑتا ہے لیکن کمبل اسے نہیں چھوڑتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. پھر یہ جو زکوٰۃ ہے اس والے سے اس کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ کہ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے امراء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، ان کے درمیان ہی مرتکز ہو کے نہ، یعنی چند ہاتھوں میں دولت مرتکز ہو کے نہ رہ جائے. اس کی معاشی امپارٹنس جو ہے اس حوالے سے یعنی آگے بات ہوگی. پھر اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ بے شک یہ جو صدقات ہیں، صدقات یعنی زکوٰۃ یہ واجبہ، صدقات واجبہ آپ دیکھیں نا، صدقات سے بعد یہ صدقات واجبہ ہیں یعنی جو فرض ہیں ہر حالت، وہ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، صاحب ثروت جو لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے، یعنی دولت کا وہ حق ادا کرنا ہے. یہ تو صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات وصول کرنے پر مامور ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی منظور ہو، نیز گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے یعنی فرض. اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو اس والے سے گویا اس آیت میں زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بیان کیے گئے. تو ان 8 مصارف کے اوپر جب آپ انفاق کریں تو ابتدا میں جو جس ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی کہ اسلام کے معاشی نظام میں تقسیم دولت کے ذرائع، تو وہ آپ کے پاس جو اللہ نے جو دولت دی ان مصارف یعنی جو 8 مصارف ادھر آپ خرچیں
تو پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں تک کہ جو ابن سبیل ہے یعنی راستے کا مسافر وہ بھی اس کی برکت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، کسے؟ زکوٰۃ سے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی جی کہ یہ زکوٰۃ کا معنی مفہوم، زکوٰۃ کی فرضیت و نیت قرآن حکیم کی روشنی میں یہ متعلقہ آیات کے حوالے سے میں نے بات آگے بڑھائی ہے۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے جو راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور یہ کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو خذ من اغنیائے فترد فی فقرائے، یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ عمراء سے لی جائے گی اور غرباء کو لٹا دی جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ تجھ پر شمار کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ مشکات سے تھی، یعنی حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کر اے ابن آدم، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، یعنی زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اسلام کا خزانہ ہے، پل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہوگی وہی مال ایک اژدہا کی شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے پر مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، یعنی میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ ایک اور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مویشیوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی وہ مویشی، یعنی دیکھیں نا قیامت والے دن یا جب یہ دنیا سے جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہی مال مویشی جو ہیں اس کے لیے کیا بنیں گے، یعنی جن سے یہ محبت کرتا ہوگا اس مال دولت سے محبت کی ہے، یعنی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، دولت سے محبت کر کے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال میرے پاس رہے گا ہمیشہ رہے گا، تو یہ اس کو گنتا، یعنی دیکھیں نا وہ بعض لوگوں کے عجیب کیفیات نفسیات ہوتی ہیں، اس میں ڈال کے گن کے رکھتے ہیں، پھر سینے کے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹا کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ جب تک اس کا حق ادا نہ ہو تو بہرحال وہ دولت بھی گویا کہ اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ ابھی میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے دی کہ وہ مال کیا ہوگا، ایک اژدہا کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، یہ مال دولت جو اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور کہے گا نہ مالو کا نہ کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، یعنی سونا چاندی ہے وہ، یا پھر آگے قرآن جیت میں تو آتا ہے نا کہ والذین یکنزون، اگلی آیت میں یہ آتا ہے کہ یہی وہ سونا چاندی ہوگی جس کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ ہے نا جس کو تم چھپاتے تھے، اس خزانے کو چھپاتے تھے کہ بھائی ہمیں دینا نہ پڑے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں نا بعض لوگ تو اس حد تک گئے گزرے ہوتے ہیں کہ جن کو ممسک کہا جاتا ہے، یعنی مکھی چوز ڈائر پہ جو نہ نکالے، صاحب حیثیت کروڑوں پتی ہو اربوں پتی ہو، ڈائر پہ کے حساب سے پھر اگر زکوٰۃ اس کی بنے تو آپ دیکھیں ارب اس کے پاس ہو تو 2.5 کروڑ دیتے ادھرا، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ لیکن جن کو یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا اگر مجھ پہ فضل ہے
تو اس فضل سے یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ 100 میں سے میں 2.5 روپے اگر میں نے دے دیے کوئی بڑی بات ہے، جبکہ ہیوج اماؤنٹ ہے اس کے پاس. تو اسلام اسی حوالے سے میں نے کہا کہ یعنی رکاوٹ نہیں ڈالتا، مستحسن ہے دولت کے اگر اس صورت میں یعنی زکوٰۃ نکالی جائے. پھر آگے اور مستحسن ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں، اس کے علاوہ صدقات کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، اللہ کی رضا کی خاطر کہ بھائی کوئی دیکھیں نا مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، اس کی پرابلم سالو کی جائے. کسی کی فیس ہے، کوئی طالب علم ہے، وہ اگر کوئی نہیں پے کر سکتا تو اس کا یعنی تعلیم کے اندر وہ یا سیمسٹر کے اندر حرج واقع نہ ہو، تو یہ سپورٹ کرتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. اس حوالے سے جو اللہ کے راستے میں اس طرح انفاق کرتا ہے نا، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں وہ ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو گیا. آگے جو ہے نا اللہ کی ذات کو وہ کیا دے رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر. تو یہ اللہ کے ذمہ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. پھر جو اللہ کو پھر اللہ جب وہ دیکھیں لوٹانے والی ذات تو کتنے گنا کتنا بہتر کیا کچھ عطا کرے گا، وہ تو ان گنت چیزیں ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. اس لیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار. یہ تو دنیا میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ کھا پی رہے ہیں، پھل فروٹ کھانے انواع کے اقسام کے، بلکہ کیا کیا چیزیں کن کن کی چیزوں کو گنوائیں. ایک مرتبہ ہم کہیں وہ بلائے انہوں نے وہ میرج ہال والوں نے کوئی اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے، کارڈ شارڈ بھی چلو جی آ جاتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا نا اللہ کی نعمتیں، یعنی اتنی ہڈیاں، اتنی انواع اقسام کے فروٹ، انواع اقسام کی وہ چائے کی پتہ نہیں کتنی اقسام، کاوے پھل فروٹ، اچھا چکن مٹن، پتہ نہیں کون سی ہڈیاں، نام ہی نہیں گن سکتا بندہ. تو بندے بھی اس طرح پھر وہ جب دھکم پہل میں وہ برتن ٹوٹنے شروع ہو گئے. باقی تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کے بجائے ناقدری شروع کر دی انسان. تو بہرحال یہ کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، جس کو اسراف اور تبذیر کے حوالے سے میں شاید آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ ہے اسراف اور تبذیر. پھر اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں کس صورت میں، یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو مال سے اللہ نے نوازا، دولت آپ کے پاس بے تاش ہے، باقی معاملات بھی آپ یعنی آسودہ حال خوشحال بلکہ یشانہ طرز زندگی آپ نے اختیار کی، جس میں یعنی حد اعتدال ہونا چاہیے. پھر بھی لیکن اگر آپ یہاں پہ وہ اللہ کا یعنی اس دی ہوئی جو عنایت ہے، وہ دولت ہے، مال ہے، اگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے، یہ چیزیں ساری وبال دنیا میں وقتی طور پہ آپ نے تو یہ ہے نا باقی معاملات اخروی جو جہان ہے وہاں پہ اس بات پر سے آپ بچ نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ نے قانون بنا دیے، اس قانون کی پاسدار ہے. دنیا کا قانون جو ہے اس کی اگر وائلیشن کی جائے تو یہ اس کی مختلف نوعیت کی سزائیں ہیں، تو اس سے نہیں بچ سکتے. تو چاہے جائے کہ اللہ کا قانون پھر اس کی گرفت سے کوئی بچ سکتا ہے. تو خاص طور پہ یہ چیزیں ناقابل معافی اللہ نے ڈکلیئر کی ہوئی، نہ معاف. ایک شخص اگر جو فوت ہو جائے اس کی ذمہ اگر زکوٰۃ ہے، تو جب تک وہ اس کے جو پسماندگان ہیں اس کی ادائیگی کا اہتمام نہ کریں، وہ اس عہدے سے یعنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآں نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اور اتنا حساس معاملہ ہے کہ دیکھیں نا اس کے انکار کرنے والا تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ دائرہ اسلام سے ہی چلا جاتا ہے زکوٰۃ کا منکر، کیونکہ یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو پھر اگلی جو حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ، اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے، ان خلفائے راشدین کا دور. حضرت ابوبکر صدیق تو انہوں نے ڈکلیئر فرما دیا تھا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق، جس نے صلاۃ و زکوٰۃ میں فرق ہے میں اس کے خلاف مقاتلہ کروں گا. اتنا حساس معاملہ ہے. تو پھر الذین مکناہم کے والے سے بھی آپ کبھی بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جو شخص جو اس کے یعنی دولت ہو اس کا حق ادا نہ کرے، تب بھی دیکھے نا وہ کتنا وہ جو ہے نا وہ مستقبل کا خطرہ ہے اس کے لیے کہ وہی مال ایک ازحا کی شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے پر مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کی باشوں کو کاٹے گا اور کہے گا نا مالو کا انا کنزو کا، یعنی میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. اس لیے مال مویشی جو ہے، مویشی ان کے یعنی اونٹ ہیں جتنی پھر اسی طرح بکریاں جتنی بکری میں سے وہ ایک بکری آتی ہے، اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کرے گا، جتنے اونٹوں میں سے زکوٰۃ
دینی چاہیے اس کو، وہ اگر نہیں دیتا تو وہی مال مویشی وہ یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دینے، یعنی مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والا جو ہوگا تو اپنے مالک کو کیا کرے گا؟ یہ فربے ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے وہ مویشی، اور وہ ان کو اپنے سم تلے رونتے ہوں گے، یعنی سم سے مراد کھر۔ اور خاص طور پہ دیکھیں نا، جب یہ گھوڑے کے اوپر اور پھر باقی جو مویشی اگر نیل چڑھ جائیں لوہے کے، وہ جو چڑھائے جاتے ہیں، تو اگر وہ چڑھ جائیں تو پھر اور یہ کربناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اس قدر بڑا حساس معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ تو یہ آگے ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا یہ جو 8 مصارف ہیں اس کے، یہ انتہائی امپارٹنٹ ہیں، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو کون کون سے ہیں؟ یعنی فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب یعنی غلام، اچھا پھر قرض دار، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ تو فقیر جو ہے، فقیر سے مراد ہر وہ مرد و عورت ہے جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے۔ اس میں وہ تمام نادار، محتاج اور معذور شامل ہیں جو مستقل طور پر یا عارضی طور پر مالی تعاون کے مستحق ہوں۔ معذور اپاہج، یتیم، بچے، بیوائیں، ضعیف، بے روزگار اور وہ لوگ جو کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، زکوٰۃ کی مد سے ان کی وقتی اعانت ضروری ہے، اور ان کے مستقل وظائف بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر المیہ یہ ہے کہ اس کی کلیکشن صحیح معنی میں ہو، یعنی یہ نہیں ہو رہی، اس والے سے یہ المیہ ہے۔ پھر اگر صحیح معنی سے اس کی کلیکشن ہو اور صحیح معنی میں اس کی ڈسبرسمنٹ ہو، یعنی آپ دیکھیں نا، میں نے مثال یہ دی تھی آپ لوگوں کو کہ ہر مہینے ہم جب یہ بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بل ہمیں دینا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ اسی طرح سے زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے، یہ نظام، اس کو یعنی اس طریقے سے کہ جس طریقے سے عہد رسالت یا خلفائے راشدین میں کلیکشن کا جو نظام تھا، عاملین مقرر تھے، اب عاملین کس طرح بن گئے؟ بھائی ٹھیک ہے، بینک کارڈ کے لم سم وہ الگ کر دے گا، اتنی اماؤنٹ ہے جی زکوٰۃ کی، تو آگے ایک دفتر قائم ہو جائے گا، وہاں بیٹھ کے لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے، یعنی جس طرح بجلی کا بل آتا ہے، ہر آئٹم لکھا ہو کہ مال مویشی اتنا ہے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، نقد روپیہ یعنی اتنا ہے بینک کے اندر باہر، تو پھر اینڈ پہ یہ نا کیلکولیشن ہو باقاعدہ۔ اب تو کیسی کیسی چیزیں آ گئی، کمپیوٹر کا زمانہ، تو اس میں پوری آر کا ڈیٹا، پھر اسی سے دیکھیں، اسی سے چیزیں اٹھے کہ بھائی یعنی جو کلیکٹر ہیں، کلیکشن کرنے والے، بجلی کا بل دینے والے، وہ ہر ایک اہلکار تو آتا ہے آپ کا میٹر ریڈنگ کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ اس سے، تو یہ کیا ساری چیزیں جو لکھی ہیں، اگر وہ بل جب پہ اس میں سے اگر کوئی چیز ہے تو، اور پھر یہ اتنا حساس معاملہ ہے، ایمانداری کا معاملہ ہے کہ آگے جزیات کی طرف جائیں تو کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ وہ جو ہے نا کلیکٹر، عامل، وہ اتنا ایماندار، اتنے بڑے اختیارات ہیں ان کے پاس کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کے اوپر تھیسز لکھے ہوئے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کیا تھا، ہمارے ایک دوست نے ٹیچر عمران صاحب، ان کا اسی یعنی ایم فل کا ٹاپک ہے یہ عاملین زکوٰۃ، یعنی اہتمام زکوٰۃ میں عاملین کی محوری آتی ہے، وہ عاملین وہ دیکھیں نا، وہ کلیکٹ کریں، یہ پورا وہ پروفارما بنا ہوا، تو ماہ با ماہ یعنی سال یا مہینہ، یعنی ماہ با ماہ گویا کہ پھر سال کے بعد بھی اس کا حساب کتاب کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو جس طرح سے گویا کہ وہ کرائٹیریا جو ہے نا علماء سیٹ کریں، تو وہ جو دیں نظام مارد وجود میں آ جائے، تو پھر اللہ کے حکم کی پاسداری کے نتیجے میں، پاسداری تو یہ لوڑے لنگڑے انداز میں ہو رہی ہے آج کل، مستقل طور پہ تو نہیں ہے نا کہ جو عہد رسالت میں یا ماں بعد میں جو صحیح سسٹم تھا اس کے مطابق نہیں ہو رہی زکوٰۃ۔ انفرادی طور پہ جو دیکھیں خدا خوفی رکھنے والے، وہ بھی کس طرح رمضان سے پہلے
یا وہ رمضان کے مہینے میں یہ اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، حالانکہ یہ بندہ اپنی زکوٰۃ خود اسیس نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا بسا اوقات کہ میں، اور ہر ایک شخص کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری کتنے میرے پاس جو سرمایہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کے اوپر میں نے کس طرح سے پھر کھیتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ پورا اگر سسٹم ہو تو کیا کیا خیر اور برکتیں آ سکتی ہیں۔ باقی ٹیکسز کو بالکل میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ یعنی وہ بھول جائے انسان اس طرح، ٹیکسز کی بات ہی چھوڑ دے اگر یہ سسٹم صحیح معنی میں رائج ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنے وہ جو ہے نا وہ اہداف پورے نہ ہوں، وہ مقاصد پورے نہ ہوں، پھر چلو کسی حد تک وہ بھی عمرہ کے اوپر اس نظام کا احیا کرے، اس کی سرپرستی کرے۔ ہے مسکین، اسے مراد وہ غربا جو نہایت ہی خستہ حال اور درماندہ ہو، روزی کمانے کے لیے محنت کرنے کے باوجود اپنی ضرورت یعنی جو بھر آمدنی حاصل نہ کر سکتے، اور اپنی عزت نفس اور شرم کی وجہ سے کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرتے ہیں۔ تو یعنی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ایسے لوگوں کا یعنی جو مسکین ہیں ان کا حال بیان کرتے ہوئے گویا کہ ان کی کیفیات بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو نہ اپنی ضروریات کے مطابق مال پاتے ہیں ہوں، نہ اپنی خودداری کی وجہ سے گویا کہ یہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کر سکیں۔ تو نیکسٹ ہے جی عاملین زکوٰۃ، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ و عشر کی وصولی، حفاظت، تقسیم اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہے نا زکوٰۃ کی مد سے تنخواہیں وغیرہ دی جا سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ہوں نا صاحب حیثیت ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ لیں ہی نہ، اگر خدا نہ خواستہ پھر ایسی صورت نہیں ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے ہے گنجائش یہ کہ یہ اپنی خدمات، اور یہ مرکزی اہمیت رکھتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کی کلیکشن یعنی زکوٰۃ کا نظام کا دار و مدار ہی نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ اسٹرگل کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، پھر صحیح طور پہ ڈسبرسمنٹ بھی انہی کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کی سرپرستی بہرحال انتہائی ضروری ہے۔ یہ حکومتی سرپرستی میں ہی یہ نظام چل سکتا ہے۔ انفرادی طور پہ ایک الگ صورت سامنے آتی ہے جس کو صدقہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ برہم آگے ہے جی مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا، مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا، یہ پیش نظر ہو، اور اس حوالے سے یہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر غلام آزاد کرانا، یعنی جو غلام اپنے آقا کے سے معاہدہ کر چکا ہو کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں تو تم مجھے آزاد
کر دو۔ ایسے کلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ مکاتب کو آزادی کی قیمت کی ادائیگی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے غارمین قرض دار، ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور اپنی ضروریات سے بچا کر قرض ادا نہ کر پا رہے ہوں، خواہ بے روزگار ہوں یا کمانے والے، ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنا قرض چکائیں تو ان کے پاس بقدر نصاب باقی رہے۔ ان سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، جنہیں کوئی تاوان یا غیر معمولی جرمانہ دینا پڑا، یا کاروبار وغیرہ وہ رک گیا ہو، فیل ہو گیا ہو، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا ہو۔ تو نیکسٹ ہے جی فی سبیل اللہ، اس سے مراد یعنی بہت ساری جہتیں اس کی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اچھا پھر اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو ہے نا، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں یعنی اس جدوجہد میں شریک لوگوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں ان کے مصارف، ان کے سفر کی سواری، آلات یعنی انسٹرومنٹس وغیرہ جو حربی انسٹرومنٹس ہیں، حربی آلات یعنی آلات حرب وہ بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یعنی فی سبیل اللہ میں باقی آپ دیکھیں اگر یہ ہیوج اماؤنٹ ہو تو پھر رفائی کاموں میں یہ چیزیں یعنی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، پل بنوائے جا سکتے، سڑکیں بنوائی جا سکتی ہیں، تعلیمی ادارے وغیرہ، باقی کیا کیا چیزیں پھر آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑا اس ٹاپک کے اندر بڑی وسعت ہے۔ پھر ہے جی ابن سبیل یعنی مسافر خواہ اپنے گھر میں خوشحال اور دولت مند ہو، لیکن حالت سفر میں اگر وہ مالی مدد کا محتاج ہے تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عشر وغیرہ بھی ہے، چلیں بھائی وہ ہمارا ٹاپک الگ ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے معاشی اہمیت، زکوٰۃ کی معاشی اہمیت۔ نمبر 1 پہ ہے غربت کا علاج یعنی بے روزگاری۔ یعنی فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی پیشہ جانتا ہو، مثلا درزی ہو، بڑھئی ہو، دھوبی ہو، قصاب ہو، یعنی کوئی ہنر جانتا ہو کسی لحاظ سے، اسے اتنا مال دیا جائے کہ وہ اپنے کام کے آلات وغیرہ خرید سکے۔ کاشتکار ہو تو اسے زکوٰۃ سے اتنا دیا جائے کہ وہ قطع زمین خرید کر کھیتی باڑی کر سکیں۔ تو آج کل کیا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ باقی مثلا یہ کہ ابھی میں نے کہا کہ بھائی جو زکوٰۃ ہے، اگر کوئی شخص کوئی فن جانتا ہے یعنی درزی ہے، بڑھئی ہے، دھوبی ہے، جب یہ دیکھیں نا اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کرتا ہے تو یہ غربت کا ایک تو یہ اس کی اپنی غربت دور ہوتی ہے، دوسرا اگر یہ کہ کاروبار ایکسٹینڈ کرے، کوئی دیکھیں وہ ایکسٹینڈ کرتے کرتے اتنی محنت کرے، کوئی صنعت فیکٹری لگا لیتا ہے، کوئی دکان کھول لیتا ہے، وہاں تنہا تو نہیں کام کر سکتا، وہاں پہ پھر اس کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کاروبار جب فلارش کرتا ہے، پھیلتا ہے، تو آگے اس کو لامحالہ طور پہ یہ بندوں کو رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو یعنی یہ روزگار فراہم کرتا ہے اس والے سے، یعنی یہ پھر اپنا کام چلانے کے لیے۔ تو اگر وہ نیت اگر اچھی ہو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نیت اچھی ہو تو گویا کہ اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، نیت یہ ہو۔ جس طرح دیکھیں نا، ایک صحابی تھے تو مکان کی تعمیر کا، یہ اکثر واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے 2-3 مرتبہ وہ ریڈیو کے اوپر بھی یہ پروگرام سنا کہ مکان بنا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کھڑکی سے کہ بھائی یہ کھڑکیاں جناب 1-2 یا روشن دان کہ بھائی اس کو جو ہے نا اس کے رکھنے کی وجہ سے ایک کی بجائے 2-3 رکھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھیں کہ تازہ ہوا، ٹھنڈی تازہ ہوا جو اس سے یہ ان روشن دانوں سے کھڑکیوں سے ہمیں تازہ ہوا میسر ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت
یہ ہوتی، دل میں یہ ارادہ کر لیتے کہ اس سے میں اذان کی آواز سنوں گا، تو استادہ وہاں نے تو آنا ہی آنا تھا، لیکن نیت کی وجہ سے تمہیں اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اسے کوئی بعید نہیں ہے رحمت سے کہ وہ اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی نے اس نے نیت کر ہی لی ہو، اگرچہ تاخیر سے ہی کی نیت شاید کر ہی لی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت کی وجہ سے وہ ثواب عطا فرما دیں. لیکن ابتداً جو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ اس طرح سے قدم اٹھاؤں گا، یہ کروں گا، پاس کچھ ہے نہیں، پھر کسی کو جو ہے دیکھ کے محتاج کو دیکھ کے اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، تو اللہ سے کیا بعید ہے کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جو ہے نا وہ ثواب عطا فرما دیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بے روزگاری کا حالات. پھر ہے گردش دولت. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے آیت کا ریفرنس دیا تھا، یہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں. ایک آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہیں کے ہاتھوں میں دولت یعنی مال وہ نہ پھیرتا رہے، دولت انہی کے ہاتھوں میں نہ مرتکز ہو کے رہے، ایک امیر سے دوسرے، دوسرے امیر سے تیسرے، بس یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بلکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یعنی نظام سرمایہ داری جو ہے اس میں دولت چاند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے، رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے. دولت کمانے پر کوئی قدغن نہیں تھی. اس نظام کی وجہ سے معاشرے میں دو طبقات، عمرا کا اور محرومین کا، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہیو اور ہیو ناٹ. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس کی پریکٹیکل شیپ ہمارے سامنے کیسے آتی ہے. رشیا کے اندر دو طبقات، ایک بورژوا اور دوسرا پرولتاریہ، یعنی ہیو اور ہیو ناٹ. محروموں کا طبقہ ایک ہے یعنی عمرا کا طبقہ ہیو اور ہیو ناٹ محرومین کا طبقہ. جو دوسروں کے دیکھیں نا ان کو دیکھ کے بس افسردہ ہوتے ہیں، ان کے ٹھاٹ باٹ چلنا پھرنا ان کا دیکھیں، پھر ان کے اندر تکبر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. پاس وہ دیکھیں نا اگر خدا نخواستہ کوئی مزدور شخص ہے بیچارہ، وہ کام کر کے یعنی فیلڈ کے اندر، کھیت کے اندر یا محنت مزدوری کر کے روڈ کے اوپر نماز کے لیے جاتا ہے، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا لوگ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. اور ایک مرتبہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میرے ساتھ ایک جناب وہ کافی امیر ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ دولت صدا کسی کے پاس رہتی نہیں، یہ ہے نا تلک الایام نداولها بین الناس. تو اس نے جناب بڑا کہ بھائی آپ کا پاؤں میرے ساتھ ٹکرایا کیوں ہے، یعنی رکوع اور قیام کے دوران. تو میں نے پھر اس کو بتا دیا کہ بھائی مجھے کوئی شوق نہیں تھا، مجھے اندر دوری، لیکن اپنی حالت ذرا دیکھو کہ آپ نے دیکھیں نا کتنا وہ پھیلائے ہوئے ہیں ٹانگیں دونوں. میں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو بھی یہ دیکھا کہ میں نے کتنا جگہ وہ اس کو گھیرا ہوا ہے، تو آپ کیا مجھے رہے ہیں. فوراً میں جو متعلقہ تھا نا امام، تو اس کو جا کے میں نے کمپلینٹ کی. میں نے کہا اس شخص کے دماغ میں جو خناس ہے اس کو ذرا اتاریں کہ مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں بھی یہ اس کو اپنی دولت کا تکبر، اگر کوئی غریب ہوتا تو کبھی یہ کہہ سکتا تھا. تو یہ ہوتا ہے یعنی جس دولت کا حق نہ ادا کیا جائے، خدا خوفی نہ ہو، وہ پھر انسان کو وہ جس طرح وہ تھا نا فرعون، یہ فرعونیت کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے اگر اس دولت کا حق ادا نہ کیا جائے. پھر یہی وہ دولت ہے پھر وہ بنتی ہے کیا چیز، وبال جان بنتی ہے. اور کتنے آپ دیکھیں کیسے وبال جان بنتی ہے. بعض لوگ دیکھیں نا دنیا میں بھی خوف میں مبتلا رہتے ہیں، کہیں ہمیں پتہ چل گیا یہ ہے نا لاکھوں کیا اب کروڑوں پتی اربوں پتی ہے تو کہیں کو جان سے ہی نہ مار. بعض لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ نہیں اپنی دولت کو دوسروں کے اس لیے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، پرانی کھٹارا ماڈل وہ گاڑیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ اور بیسٹ عائشہ مثالیں یہاں لوکل اور باقی پوری دنیا بھر کی مثالیں بے تحاشا ہیں، اس میں آپ اپنے گرد و پیش دیکھ سکتے ہیں. پھر ہے جی دولت کی منصفانہ تقسیم. زکوٰۃ کی ادائیگی سے امیر و غریب کے درمیان پائی جانے والی خرید کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. غریبوں کا معیار زندگی
بے تو نہیں لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے دونوں طبقات میں پائی جانے والی نفرت ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے اس انداز سے شیئر کیا تھا کہ جو شخص کسی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو اپنے سیمسٹر کی فیس دینا ہے، اگر کوئی اس کو ایک سیمسٹر کی، تو اس کے پورے خاندان اور اس کی ہمدردیاں کتنی اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی، تو وہ یعنی اس کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے ہمدردیاں، اپنی جان کی اس کو فکر نہیں کہ بھائی اس میں میرے، اور یہی ہے مشکلات میں، یہی چاہتا ہے اسلام کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت، مودت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہے، ہر شخص دوسرے کی رسپیکٹ کرے، وہ اس کی رسپیکٹ کرے، یہ اس کی رسپیکٹ کرے، یہی ہے۔ اور یہ جو رزق کی تقسیم ہے، یہ اس میں بندے کا اختیار نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا، یہ جو معیشت فی الحیات دنیا، کہ یہ جو معاشی معاملہ اللہ نے یہ دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے جو ہے نا وہ تقسیم، اگر یہ تقسیم اللہ کی یہ خوبصورت تقسیم نہ ہو تو ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہو جائے، یعنی جس کو ساری ضرورتیں اپنے طور پہ پوری ہو رہی ہیں، تو پھر دیکھیں نا وہ ایک جو ہے نا ٹرانسپورٹر، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دن رات دیکھیں نا وہ یہ کام کرتا رہے، 10 بندوں کو پھر وہ ان کے اوپر مانیٹ کر، پھر یہ ہے کہ اور منشی رکھے 10 اتوان، یعنی اپنے آپ کو اتنا، تو پھر جو کھیت کے اندر کام کرنے والا اس کو کیا، باقی یہ دیکھیں نا یہ جو اللہ نے یعنی مرئی اور غیر مرئی انداز میں ہر شخص آپ اندازہ کر لیں کہ دوسرے کے لیے کسی نہ کسی طور پہ وہ اس دوسرے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ بس جو شخص بازار میں وہ جو ہے نا یہ جو تجارت کرتا ہے، سودا کر لاتا ہے لے جاتا ہے، باقی معاملات وہ نہ کرے، وہ یہ کام نہ کرے نا کہ بھائی میری بیٹھے بٹھائے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو باقی آپ ضرورت کی چیزیں کہاں سے لیں۔ تو یہ ہے اللہ نے اس تقسیم کے اندر یہ حکمت رکھی ہے تاکہ کاروبار حیات چلتا رہے، یہی نظم ہے۔ پھر ہے جی بے روزگاری کا علاج۔ بے روزگاری کا علاج، یہ بھی بات ہو گئی ہے بے روزگاری کا، ظاہر ہے جب یہ زکوٰۃ، جو کوئی بے روزگار ہے، فن جانتا ہے، ہنر جانتا ہے، اس کو پیسہ ملے گا تو وہ اپنا کاروبار وہ جو ہے نا اس کو کوئی ریڑھی لگا لے گا، کوئی شاپ کھول لے گا، کوئی اور جس طرح سے کوئی، ایون یہ کہ یہ ہمارے آزاد کشمیر میں مختلف مواقع کے اوپر وہ لوگ دیکھیں نا اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو دیکھیں کہیں بھیڑیں اور بکریاں لے کے دی گئیں، یعنی 150 کے لاکھ باغ یا اس سے کام 20-10 جس نہیں آتا کہ بھائی یہ دیکھیں ٹیسٹنگ کے طور پہ یہ کیا کرتا ہے، تو ظاہر ہے جو لوگ کرتے ہیں اسٹرگل کر آگے وہ کام شروع کر دیں، پھر ایک سے پھر 10-20 بکریوں سے پھر آگے دیکھیں نا یہ صلاحیت ہوتی ہے آگے کہ وہ ریوڑ کس طرح بناتا ہے، کتنا اس فیلڈ میں محنت کتنی کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بے روزگاری کا علاج ہے۔ تو اس حوالے سے جو مولانا مودودی انہوں نے تفہیم القرآن لکھی، یہ اس زکوٰۃ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے، یہ ان کے بیکاروں کا سرمایہ اعانت ہے، یہ ان کے معذوروں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں، بے روزگاروں کا ذریعہ معاش ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ یعنی انہوں نے جو بک لکھی تھی معاشیات اسلام، اس میں سے ایک یہ جو ہے نا یہ عبارت، یہ ٹکڑا یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اسی والے سے بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، پھر یہ معاشی پھیلاؤ، یعنی کہلا یکون دولتاً بین الدنیا منکم، وہ کاروبار ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ اس طرح گویا کہ گردش دولت کے لیے۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کے پاس دولت ہے، یہ نا وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر سال اگر میں کروڑوں پتی ہوں تو 2.5 لاکھ نکلیں گے، تو پھر اگلے سال پھر اگر اس کے اوپر جو بچت ہے اور پھر اگر 2 لاکھ ہی نکالنا پڑے تو وہ نکال رہا ہے، تو لہذا اس حوالے سے وہ کیا تدبیر اختیار کرے گا، اور یہ اسلام کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال کو زکوٰۃ ہی کھا جائے، یعنی اس کو کاروبار میں لگایا جائے، کاروبار میں لگا کے مزید نفع حاصل کیا ہے، مزید جو ہے نا خود ہی نفع حاصل کیا جائے اور دوسروں کو نفع پہنچایا بھی جائے۔ اس کی میں نے مثال ابھی دی تھی کہ سنت لگانا،
فیکٹریاں لگانا، کاروبار کرنا، آگے لوگوں کو جو ہے نا روزگار فراہم کرنا، 10 20 100 50 یا آپ تو دیکھیں نا بڑی صنعت شہر میں جہاں وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں، تو اس طرح گویا کہ جو معیشت جو ہے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اب یعنی چھوٹے لیول سے لے کر اپنے گھر گاؤں محلے اس سے باہر نکلیں، کہاں کہاں کی سطح پہ اس سے اوپر جائیں، پھر یہ ٹریڈ کے جو معاملات ہیں، فرموں اور صنعتوں کے جو معاملات ذرا اگر دیکھیں تو اب کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سبب بنتا ہے یعنی معاشی پھیلاؤ کا۔ کون سی چیز؟ یہ زکوٰۃ، یعنی دونوں مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ صرف زکوٰۃ ہی نہ، جمہوری صورت حال میں اگر اس کو گردش میں نہ لایا، یعنی کوئی کاروبار نہ کیا، تو یہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ اس خوف سے گویا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اٹھا کے فیکٹری لگا لیتا ہے۔ اب اگر فیکٹری لگائے تو اس سے انسان اور لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی جو کام کریں گے، تو چنانچہ ادھر اس سے بھی زیادہ گویا کہ اس کو بھی نفع ہوتا ہے، لوگوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حکمت۔ تو باقی اور چیزیں یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں سنیں۔ پھر اجتماعی مفادات کا تاثر یہ ہے نا، انما صدقہ اجتماعی مفاد اس کے اندر سارے وابستہ ہے، تمام فقراء مساکین باقی لوگوں کے اجتماعی مفادات، اس میں یعنی معاشرت بھی آ جاتی ہے، معیشت بھی آ جاتی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں کس پہلو کو دینا۔ پھر ہے جرائم کی روک تھام۔ یہ آج کل یہ اس اصلی تناظر میں اس کو دیکھ لیں، اصلی تناظر میں اس کو دیکھ لیں کہ بات کہاں پہنچی ہے۔ جرائم کس کس صورت میں کس کس حد تک کون کون سے جرائم آگے جناب یہ یعنی سامنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، کافی معاملات ہیں، اس کے پس پردہ اگر زیادہ اگر یا پھر دیگر جو ہے نا وہ اخلاق شنیعہ جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یعنی کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی اور کسی طرح سے دھوکہ دے، تو اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اگر ڈیتھ میں جائے تو ہمیں لوگوں کی غربت زیادہ، بے روزگاری اور غربت کے سامنے آتی ہے کہ لوگ آپ دیکھیں مثلا کوئی منشیات کا کاروبار، ظاہر ہے کوئی کاروبار نہیں ہے، ایک تو ایجوکیشن بھی، بنیادی ایجوکیشن ساتھ ساتھ ان چیزوں میں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس والے سے ان چیزوں کو بھی گویا کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، چوری۔ اور پھر اس مرحلے پہ جب یہ زکوٰۃ کی صورت میں سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یعنی جو ضرورت مند ہیں، سب لوگوں سے مراد یہ جو ضرورت مند، تو ان کی دہلیز کے اوپر یہ، تو پھر اس کے بعد قانون جو ہے اگر وہ بھی سخت ہو تو یہ جرائم کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جس کی ضرورت کی دہلیز کے اوپر پوری ہو رہی ہے، جو اسلام کا جو ہے نا مطمع نظر ہے، منشا ہے، تو پھر اس کے بعد سزا کیا ہے کہ بھائی اگر اس کے باوجود وہ عادی مجرم ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ تو اگر ضرورت پوری نہیں تو پھر وہ دیکھیں نا یہ اس مرحلے پہ قانون بھی وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی گردش دولت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو شرعی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ سے مراد وہ خرچ ہے جو قرآن و سنت کے بتائے اصولوں کے مطابق کیا جائے، جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کیا جائے، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہیں؟ 3۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب اور ایک ہے مستحب۔ یعنی فرض سے مراد ایسا خرچ ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو اور جس کی ادائیگی لازمی ہو، اسے صدقات مکتوبہ کہا جاتا ہے۔ مکتوبہ یعنی اس میں جیسے زکوٰۃ ہے اور عشر ہے، یعنی زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے اور عشر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ تو جس کھیتی سے اس کا حق ادا نہ کیا جائے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس کھیتی کے اوپر وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہ ٹڈی دل، اب سب لوگ دیکھیں نا،
بڑے بڑے ماہرین معاشیات اور چیمپئن اٹھ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بلیم بھی کرتے ہیں، فلاں نے سپرے نہیں کیا فلاں، اور کس کس چیز کے اوپر سپرے کرو گے؟ کوشش تو کرنی چاہیے انسان، لیکن اس کے اصل اسباب کوئی تلاش نہیں، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے اصل وہ جو ہے نا سبب کی طرف نہیں، وہ جو ہے نا وہ ذمہ دار یا قوم اس طرف لوٹ ہی نہیں رہی، یا بارشیں رک جائیں تو اصل سبب کی طرف، اس لیے کہ اس کے پس پردہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کھیتی کا حق ادا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم ہوا تو حق ہو، یا تو پھر دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ روایتیں ایسی ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، ماں باپ کے زمانے کی، اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم یعنی یہ زکوٰۃ یعنی کھیتی کا حق روک دیتی ہے، اللہ وہاں سے بارش نہیں روک دیتے، تو اگر بارش ہو تو صورت حال یہ ہوتی ہے جس کا آج کل یعنی آپ دیکھیں سندھ شکار ہے، پنجاب شکار ہے، یا کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا صوبہ نہیں جو صحیح طور پہ بچا ہوا ہو، چاروں صوبے دیکھیں نا اس کی لپیٹ میں، یہ لوگ گھروں سے بیگار ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ کبھی یہ شراب بارش زیادہ ہو جائے آفت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے اللہ کی رحمت و رحمت بن جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ شاید اس کے یعنی وہ جو ہے نا کرنے والی باتیں جن کو اعمال صالح عام کہتے ہیں، اچھے اعمال، اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دی ہے، یعنی یہ کھیتی کوئی اس کو وہ دانا وہ اس کا تناور درخت بننا، پھل لے آنا، پھول لے آنا، یہ تو پھر دیکھیں اللہ کی مرضی منشا سے ہوتا ہے، عام دیکھیں نا ادھر بھی، اور پھر اس کو بسا اوقات ہم کسی کو سیاسی اس طرف لے جاتے ہیں، عجیب عجیب ہیں ہماری حرکتیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت پسند بنائے، وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی تابعداری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج تو حق ہوں جو میں سادے کی دی کھیتی، تو بات یہاں سے بڑھ رہی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3، فرض، اس سے مراد ایسا خرچ جو قرآن کی نص قطعی یعنی اللہ کا حکم، قرآن مجید میں اس کا حکم، قرآنی آیت، نص قطعی سے مراد قرآنی آیت سے ثابت ہو، جیسے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، تو اس حوالے سے میں کہا اسے کو صدقہ۔ دوسرا ہے واجب، فرض ہے واجب یعنی سنت موقدہ، اس سے مراد ایسا خرچ ہے جو حدیث مشہورہ سے ثابت ہو، جیسے نظر معین کی ادائیگی، فطرانہ، صدقات واجبہ وغیرہ۔ تو آگے ہے مستحب یعنی سنت غیر موقدہ، یعنی اس سے مراد ایسا خرچ ہے جس کی ادائیگی لازم نہ ہو لیکن ادا کرنا باعث سے اجر و ثواب ہو، جیسے اپنی توفیق کے مطابق پبلک واقعہ رفاع کے عاموں میں عطیات دینا، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صدقات نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں، یعنی کوئی خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، کوئی سنت ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو جو شخص دیکھے نا فرض پورا کرتا ہے وہ پھر دیکھے نا بخوشی کس کی طرف آتا ہے؟ سنت موقدہ، واجب جسے کہتے ہیں اس کی طرف آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص یہ ادا کرے، اس کا اہتمام کرے، تو پھر اور بخوشی وہ کیا کہتا ہے؟ صدقات نافلہ کی طرف سے، سنت غیر موقدہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا ادا کرنا اگرچہ لازمی نہیں ہے لیکن اجر و ثواب کی خاطر یہ اسٹرگل کرتا ہے، اسی کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں ہو کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمانوں کی جو بادشاہی یا میراث ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ انفاق فی سبیل اللہ، تو انفاق فی سبیل اللہ کا سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے یعنی انسان اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کے دیوے اموال میں سے غربا، مساکین، محتاجوں اور دیگر ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اہل ثروت کا مال خرچ کرنے کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کس نے کی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے ثوابی حق یہ ان فی المال حقاً سے زکوٰۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، کس کا؟ یعنی محتاجوں کا، مساکین کا، غرباء کا، اس کے علاوہ بھی۔ تو اس کی جو اہمیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیل قرآن حکیم کی روشنی میں، تو اس حوالے سے یعنی اسلام پیدائش دولت کے ساتھ ساتھ جو ہے تقسیم دولت کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، توجہ مبذول کراتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلامی نظام معیشت کو دنیا کے دوسرے معاشی نظاموں سے مميز اور ممتاز کرتی ہے۔ قرآن و احادیث میں جگہ جگہ اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک روایت ہے، دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا، یعنی تجھے بھی اللہ گن گن کر دے گا، اور رو کر نہ رکھ، اللہ تجھ پر روک رکھے گا، جہاں تک ہو سکے خیرات کر۔ پھر اسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے کرو۔ پھر یہ جو ہے نا یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ خیر و برکت کا سبب ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ یعنی اللہ کے راستے میں، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ پھر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال تلف کر دے۔ پھر یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے جو ثمرات و فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یا اس کی ثمرات و فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہلاکت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہلاکت سے بچاؤ کا ذریعہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا کس کا سبب ہے؟ ہلاکت کا سبب، تباہی و بربادی کا سبب۔ جبکہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اللہ کے ذمہ قرض ہے، من ذی الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ پھر اسی والے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ اس وقت کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا
تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان، کون لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے مگر جس نے ادھر اور ادھر خرچ کیا، یعنی آپ نے ارد گرد دائیں بائیں یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ ضرورت مند میں خرچ نہیں کیا تو لوگ کس میں ہیں؟ خسارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جلد صدقہ کر لو، کیونکہ بلا صدقہ دینے سے نہیں بڑھتی۔ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے یعنی انفاق کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال انفاق کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے کے عموماً دو اسباب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ صدقہ و خیرات دینے سے میں غریب ہو جاؤں، دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عیش و عشرت کی زندگی کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اس نیک کام کی خاطر گنجائش ہی نہیں رہتی۔ قرآن حکیم اس حوالے سے بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز میں یہ انتباہ کرتا ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اسی والے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، یعنی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت کا ڈر نہ رکھ۔ پھر یہ کہ صدقہ جو ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو مومن کے لیے اس سے بڑھ کر یعنی اور بڑا مقام کیا ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر شرف کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا دیا ہوا صدقہ خود خالق کائنات وصول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے قبل اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور وہ اسے سائل کے ہاتھ پر رکھتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی یہ دیکھ لیں ذاتی میں خرچ کرنا کو عظیم خوشخبری کھانا کام کو رولے اجر پر یقین جانم کی وہی تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر انفاق فی اللہ کے آداب و شرائط یہ دیکھ لیں۔ آداب و شرائط یعنی رضا الہی کا اللہ کی رضا کی خاطر، پھر یہ ریاکاری سے پرہیز کیا جائے، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے خرچ نہ کیا جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں نا، یعنی کوئی ہسپتال بنا کے دے رہا ہے، کوئی کیا کوئی اور رفائی کام، کافی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حیثیت دی ہوئی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن نیت ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے۔ دکھاوے کے لیے لوگ ہیں جی فلاں چوہدری صاحب نے، فلاں راجہ صاحب نے، فلاں سید صاحب نے یہ کام کیا تھا، یعنی جو خرچ کر رہا ہے وہ دل میں یہ خیال رکھے کہ بھائی ہمیشہ ادھر میرا نام رہے گا، میں فلاں، تو اس سے بل بوتے وہ بعد میں مجھے الیکشن میں جانا پڑا تو کہوں گا بھائی فلاں فلاں کام میں کیے ہیں، ذہن میں ہے نا بات۔ اس طرح لوگ تو یہ ہے، یہ چیز ایک تو الٹا ببال بنتی ہے، الٹا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو اور کئی جو ہے نا تناظر میں دیکھیں قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہوا کہ ایسا کرنے والا شخص اس کا جب عمل یعنی دکھاوے کے لیے
پھر یہ ہے کہ یا جب کبھی ضرورت ہو تو اس کو واپس کرنے کے لیے تل جاتا ہے، تو پھر بڑی عجیب مثالیں اس کے لیے ہیں احادیث شریف میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ آپ ذرا اس کے اوپر نظر دہرائیں گے تو ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ پھر یہ کہ ساتھ ساتھ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں ہے، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو صحابہ کبار نے دیکھے نا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا پیارا باغ جو ان کو پسند تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب یہ دیکھیں نا اللہ کا یہ حکم سونا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت تعالیٰ نے اپنے باغات میں سب سے زیادہ محبوب باغ وہ اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے میں نے منظر اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا، اس والے سے بات آپ کے ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ 600 کھجور میں مجھ سے بل باغ جو مجھے بڑا پسند ہے، بس اللہ کو دیتا ہوں قرض حسن کے طور۔ یہ چیزیں ہیں نا، تو پھر خراب چیز نہ دی جائے۔ اس کی مثال میں خراب چیز کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی ہماری جو یونیورسٹی ہے مست، اس کے سامنے دیکھیں دیوار مہربانی، وہاں پہ کیا لکھا ہوا، جس کو ضرورت ہو لے جائے، جس کو ضرورت نہیں ہو وہ دے جائے۔ تو وہ دینے والا دیتا کیا ہے کہ ضرورت جس کو ضرورت ہے وہ اٹھا کے لے جائے۔ ادھر میں نے دیکھا کہ ہوتی ہے نا جو بالکل بوسیدہ اور گئی گزری، جس کو آس لگانا بھی وہ لگاتے ہوئے قرات آتی ہے، پھٹے پرانے جناب وہ کپڑے، اچھا گئے گزرے میلے کچیلے وہ کیا کہتے ہیں وہ پینٹیں، وہ لٹکی ہوئی دیکھی اور پڑھائی ہوئی اس طرح کی گئی گزری جرسیاں، تو وہ تو ادھر ہی پڑی ترک کے ادھر، وہ شاید بلدیہ والے اٹھا کے ان کو پھینک دیتی ہیں۔ یہ خراب کی محبوب تین چیزیں ہم دیتے ہیں۔ کبھی میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ وہاں کسی نے کوئی ایک وہ پورے مینرز کے ساتھ وہ ادھر بستر رکھا ہو، کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی نیا جوڑا ادھر فری کے رکھا ہو۔ کبھی پھر یہ میں نے بہرحال یہ اس طرف سے جو ہے کہ خراب چیز نہ دی جائے۔ چلیں وہ جو ہے نا رکھنے والوں کو اس طرح، لیکن یہ ہے کہ جو درد دل رکھنے والے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ نہیں رکھتا بس وہ بالکل باقی وہ لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، غریبوں کی طرف۔ کئی لوگ آپ دیکھیں شہر باہر میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو دوسروں کا اپنی ذات سے بڑھ کے خیال رکھتے ہیں۔ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے۔ لوگ جتنا کماتے ہیں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے بھی ہیں۔ کئی لوگ دیکھیں نا، کئی لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے وہ رقشے بھر کے دوسرے گھر وہ بھیج دیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ گوشت باقی چیزیں، کہ بھائی شاید جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ اتنے ان کے وسائل نہیں، ساتھ والا جو پڑوس محلہ ہے یا گاؤں ہے یا باقی جو ہے نا لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، وضع قطع سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے۔ باقی تو آج کل بہرحال اتنا مانگنے والے بھی تو اس بے ڈھنگے انداز میں اس طرح وہ آ جاتے ہیں کہ بس بندہ جان ہی چھوڑانی شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز کا انتخاب کیا جائے، خراب چیز نہ دی جائے، پھر اس کے احسان نہ دیا جائے، صدقہ واپس نہ لیا جائے، تندرستی کی حالت میں دیا جائے۔ نا جب فوت اور اس وقت ہو خیال آئے تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک آدمی کا یا رسول اللہ اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ فرمایا تو صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو، ہرس رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو۔ یعنی ایسی صورت حال میں اگر صدقہ کیا جائے تو کیا ہے وہ سب سے اچھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے کہ آدمی اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرے اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ یعنی اس وقت تو نہیں ہے، تو اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اس مرحلے پہ بھی وہ کوئی شخص فوت ہو رہا تھا جو بالکل گیا گزرا تھا نا انفاق فی سبیل اللہ کے والے سے، کوئی مانگنے والا آ گیا، انہوں نے کہا وہ بڑے میاں 8 دن صدائیں لگاتے ہیں، آپ نے تو کوئی جو ہے نا توجہ نہیں دیا، آپ فوت ہو رہے ہیں، تو اب تو کچھ یعنی ہمارے حال پہ رحم کریں، کوئی دے جائیں نا اللہ کے نام۔
انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ اب جان دے رہا ہوں تو اور کیا دن سے بڑھ، وہاں پہ بھی فوت ہوتے بھی کئی لوگ جو ہے نا اس طرف یعنی اتنا دل کردہ نہیں رہتے. تو پھر یہ ہے کہ پھر حلال کی کمائی سے پھر یعنی خفیہ ذریعے انفاق، خفیہ انفاق کیا جائے، پھر رشتہ داروں پڑوسیوں کو اولید دینا. یہ نہیں. آگے بات بنتی ہے انفاق العفو. یہ ذرا یہاں پہ آپ تھوڑا سا توجہ رکھیں، انفاق العفو سے کیا مراد؟ انفاق العفو سے مراد ہے کہ جو مال بچ جائے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی جو انتہائی شکل ہے وہ کیا ہے؟ انفاق العفو. یعنی جو چیز انسان اپنے پاس کچھ رہ نہیں ہے، جو بچے وہ بھی. اور اس والے سے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اللَّهُ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بچے یعنی اپنے خرچ سے، یعنی جو اپنے خرچ سے بچے سارے کا سارا یہ ہے. توکل اللہ کی یعنی انتہائی شکل ہے. توکل اللہ یہ بھائی جس اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، آج کا دن اگر اللہ نے دے دیے کل بھی وہی ذات دے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. کبھی نظمات کے دوران بھی اگر خیال آ جاتا نا، یعنی جو نماز جو نوافل ہیں اس دوران اگر تو مختصر کر کے ادھر ہی اٹھ جاتے تھے، گھر جا کے پوچھتے تھے کہ کیا چیز ہے، فلان جو چیز آئی تھی وہ کیا، یعنی محلے پڑوس یا ضرورت مندوں کو تک پہنچ گئی ہے یا نہیں. اگر یہ جواب ملتا ابھی موجود ہے تو اس کو اسی وقت خرچ کر دیتے. یعنی کوئی جو ہے نا اللہ کے نبی کا عمل ہی تھا کہ کوئی ایسی رات گزرے ہی نہ کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ گھر کے اندر بچی رہے ہو اللہ کے راستے میں، وہ خرچ نہ ہو. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا انفاق، طرز عمل، روزمرہ کے معمولات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی یعنی ایک انتہائی شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو عفو کا مطلب ہے کہ وہ دولت جو اپنی ضروریات سے زائد ہو. تو اسلام ایک فرد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے جو دولت کمائے اس میں سے لازم زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے، اور اپنی بنیادی اور اہم ضروریات پورا کرنے پر مال صرف کرے، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر معاشرے کے غرباء، مساکین اور ضرورت مند افراد میں تقسیم کر دے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات سب پورا کر سکیں. تو اس والے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہیں کہ ان کے معلوم ہے مانگنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تیرے لیے فاضل مال کا خرچ کر دینا بہتر ہے اور اسے روک لینا برا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اگر یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور ایک رات یا 3 راتیں اس طرح گزریں کہ اس میں سے کچھ میرے پاس باقی ہو سوائے قرض کی ادائیگی کے لیے. تو اس کی بھی گویا کہ بڑی اہمیت ہے انفاق العفو کی اسلام کے معاشی نظام. یہ حدیث آپ کے یہاں بیان انفاق العفو کی معاشی اہمیت، معاشی نامواری کا تدار ہے، مجموعی مائر صرف بخل کے کفل پر قاری درد، گردش زار میں مانگنا. گویا کہ اس کی بھی وہی ہے نا، یہ جو معاشی اہمیت جو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. باقی یہ چیز دیکھیں آپ کا ٹائم تیزی سے میرے خیال میں پورا ہو چکا ہے، تو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے ربا کے حوالے سے.
جزاک اللہ، شکریہ.